اس لیے جب بیٹا پیدا ہوا تو اسے نفرت سی ہونے لگ گئی کہ یہ بیٹا میرا ہے ہی نہیں، میں نے ابھی اولاد نہیں پیدا کرنی، میں اولاد کے بغیر ابھی رہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بس وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں یار، اولاد سکھ بھی دے سکتی ہے، ہر اولاد میں دونوں کا پیار دوں گی، ماں اور باپ کا۔ میرے پاس کافی پکس ہیں، وہ دیکھتی رہتی ہوں بس کمرے میں بیٹھ کر۔ بچہ میں نے ملازمہ کے حوالے کیا ہوا ہے، یہی دل چاہتا ہے کہ میں تنہا رہوں، میرے پاس کوئی بات میرے پاس نہ آئے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، مجھے بالکل اچھا نہیں فیل ہو رہا۔ ہماری لائف بہت اچھی تھی، ہم میں اتنی محبت اور پیار تھا، اور جہاں پہ ماں باپ چاہیں وہاں پہ رشتہ کریں۔ لو میرج بہت بری چیز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں 21 سالہ نوجوان۔ آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، ان کے شوہر نے انہیں بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے مزید کیا سٹوری ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ملائکہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کے شوہر نے بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈیورس دے دی؟ بس وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ بس اسی چیز سے خفا ہے، میں خود بھی اس چیز سے بہت پریشان ہوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ تو میں اور لوگوں کی اولاد کو دیکھتی تھی، میری 3 سال بعد اولاد ہوئی، تو یہی چاہتے تھے کہ بس کہ میں نے ابھی اولاد نہیں پیدا کرنی، میں اولاد کے بغیر ابھی رہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ مرد ایسے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر نے بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے کیوں طلاق دی؟ بس وہ یہ پسند نہیں کرتے؟ نہیں، وہ نہیں اولاد پسند کرتے، نفرت کرتے؟ بالکل ایسے ہی تھا۔ تو اس وجہ سے میں انہیں بہت سمجھایا کہ میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اولاد کہ بہت سکھ بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہمیں بچپن میں دکھ دیتی ہے تو بڑے ہو کے ہمیں کچھ سکھ بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں دکھ ہی دیں، ہر اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو بس وہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی وہ کافی صدمے میں تھے کہ وہ بیٹے نے باپ کے ساتھ کچھ ایسا سین کیا تھا، تو اس وجہ سے بھی کچھ اپسیٹ تھے۔ تو میں اس لیے کچھ سنا تھا انہوں نے؟ جی، واقعہ دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا۔ تو اس لیے جب بیٹا پیدا ہوا تو اسے نفرت سی ہونے لگ گئی کہ یہ بیٹا میرا ہے ہی نہیں، نہ میں اولاد پسند کرتا ہوں، کہ میں تمہارے ساتھ ایک ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ پہ شک کیا؟ نہیں، شک نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں کہ اولاد مانتا ہی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں اولاد کے حق میں ہوں ہی نہیں، میں اولاد چاہتا ہی نہیں تھا کہ کہ میرا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہو، کہ میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، میں ایک انجاش قسم سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، ایسا وہ بدقسمت شوہر ہے، بس ایسے کہا جا سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں اور اس گھر میں آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا کہ مجھے ڈیورس ہو چکا ہے، تو بس ان سے میں نے یہی کہا، وہ کیونکہ اب اس ٹائم باہر رہتے ہیں اور کسی صدمے میں نہ آ جائیں ہماری وجہ سے، تو میں اکیلی یہ پریشانی بس سہ رہی ہوں کہ میں انہیں نہیں بتانا چاہتی کوئی بھی بات کہ یہ مسئلہ ہے، یا کوئی میرے ہسبینڈ نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈیورس دے دیا ہے۔ جب پریگننٹ بھی تھی تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ابارشن کروا لو، تو میں نے نہیں کروایا۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا لڑائی جھگڑا بہت چلتا رہا۔ ہم نے لو میرج شادی کی تھی، ہم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اچھا، لو میرج کی تھی؟ جی، لو میرج۔ تو بس پہلے تو انہوں نے کبھی نہیں ایسا کہا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ جیسے میں پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اولاد نہیں مجھے چاہیے، کہ میں اولاد کے حق میں نہیں ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا مجھے کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک سٹوری سنائی کہ ایک واقعہ انہوں نے ایسا دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہر اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کہ کچھ ماں باپ کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، صحیح بات، کہ اگر ہم ماں باپ کو ان سے پیار نہ ملے، ماں باپ اولاد کو، تو اس طرح کی ہو جاتی ہے اولاد، اس طرح بگڑ جاتی ہے۔ لیکن میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دماغ میں وہی ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ ایسا کیا، ماں کے ساتھ ایسا کیا۔
تو میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد ہو. اس وجہ سے اس کو نفرت سی ہوگی. نفرت ہے. اور وہ بہت اچھے انسان تھے, یہ بھی نہیں کہ وہ برے انسان تھے, صرف بس انہیں وہ صدمہ لے کر بیٹھ گیا. اچھا, وہ بھی ویل سیٹلڈ فیملی سے بلونگ کرتے تھے. جی کافی اچھے, اس سے مطلب کہ کوئی غریب فیملی سے نہیں تھے, مطلب کوئی مڈل کلاس نہیں تھے, مطلب بہت مطلب کروڑوں کے مالک ہیں وہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں, تو اب آپ دیکھیں اکیلی ہو گئی ہیں, تو اب آپ کے خیالات کیسے ہیں, تو کیسے یہ گزر بسر ہو رہا ہے؟ جب رات کو سوتی ہوں گی, روتی تو ہوں گی. ظاہر سی بات ہے, تو بیٹا ہے, ٹھیک ہے, بیٹے کے سہارے ابھی بس اسے دیکھتی ہوں, تھوڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر جب وہ سوچتی ہوں اس واقعے کو میں بھی, کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے, تو تب بھی تھوڑا دکھ ہوتا ہے. کہ پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں یار, اولاد سکھ بھی دے سکتی ہے, ہر اولاد میں دونوں کا پیار دوں گی, ماں اور باپ کا, کہ ان کو وہ کمی فیل نہ ہو جو مطلب کہ ہے نا کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا, مطلب میری ماں کو بھی اور مجھے بھی, میں کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی. لیکن میری کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی اگر ہماری صلح ہو جائے تو. نہیں, اس نے آپ کو ڈیورس دے دی؟ ہاں جی, دے دی ہے. اب تو پھر وہ حلالہ کروانا پڑے گا نا. بالکل, میں بھی انہیں ابھی بھی لائک کرتی ہوں, یہ نہیں کہ میں نہیں کرتی, میں دل سے انہیں چاہتی ہوں. بس میں انہیں مطلب سنبھال لوں گی کہ انہیں یہ ایک صدمہ لگا ہوا ہے. نہیں, اگر اس شوہر سے بھی اچھا انسان آپ کو مل جائے, آپ کی لائف میں آ جائے, چاہے وہ غریب ہو لیکن آپ کا خیال رکھتا ہو, تو اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ نہیں, میں کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتی, کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے ہی محبت کرتی ہوں, اور بس میں اس کے علاوہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے, اگر انہیں اتنی نالج ہوتی کہ بچہ ٹھیک ہے پیدا ہوا ہے تو ہم اس سے اچھی تربیت اس کی کریں گے, لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر پاؤں گا یا نہیں, کہ یہ بھی دوسرے لڑکوں کی اور لوگوں کے بچوں کی طرح نہ ہو. تو ان دنوں کیا مصروفیات ہیں؟ کوئی مصروفیات نہیں ہے, بس سوچ سوچ کے ان کے بارے میں, کہ بیٹے کے بارے میں اور ہسبینڈ کے بارے میں پریشان ہوں, اور کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کیسے وہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں؟ اپنی سہیلیوں کے پاس چلی جاتی ہیں, یا کہیں سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی ہیں؟ کیسے یہ ٹائم پاس کر رہی ہیں؟ پیسہ تو آپ کے پاس بے بہا ہے, جاب کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, تو ٹائم کیسے سپینڈ کرتا ہے؟ آپ کا ہیبٹ کیا ہے؟ ہیبٹ یہ ہے کہ میں تنہائی پسند ہوں. ٹھیک ہے, بس ہسبینڈ کی اور اپنی تصویریں دیکھتی ہوں. جب ہماری مطلب سٹوری ایک چل رہی تھی کالج لائف میں, تو وہ میرے پاس کافی پکس ہیں, وہ دیکھتی رہتی ہوں بس کمرے میں بیٹھ کر. بچہ میں نے ملازمہ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ وہی سنبھالتی ہیں, بس میں انہیں دیکھ کر تھوڑی دیر دیکھ آتی ہوں, پھر میں آ کے اپنے کمرے میں ہی بیٹھ جاتی ہوں, بس ان کی یادوں میں ہی کھوئی رہتی ہوں. بس مجھے اور کچھ نہیں پسند آ رہا, نہ میں باہر جاتی ہوں نہ کہیں نکلتی ہوں. یہی دل چاہتا ہے کہ میں تنہا رہوں, میرے پاس کوئی بات مطلب میرے پاس نہ آئے, کوئی مجھ سے بات نہ کرے, مجھے بالکل اچھا نہیں فیل ہو رہا. تو کالج لائف کو جب آپ وہ سوچتی ہیں, اولڈ میموریز, تو کیسے خیالات ہوتے ہیں؟ ہماری لائف بہت اچھی تھی, ہم میں اتنی محبت اور پیار تھا کہ ہماری مطلب ایک مثال بنی ہوئی تھی کالج میں. تو وہ باتیں سوچ سوچ کر تو یوں لگتا ہوگا کسی کی نظر لگ گئی ہے آپ کے جوڑے کو. ایسا ہی ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہے. جو لڑکیاں پیار محبت کرتی ہیں, لو سٹوریاں جن کی چلتی ہیں, ان لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بھئی یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کے کہنے سے, اور جہاں پہ ماں باپ چاہیں وہاں پہ رشتہ کریں. لو میرج بہت بری چیز ہے, کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ یہ انسان ایک میرے لیے آیا ہے یا کس طرح آیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنا گھر بار, ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کو کس طرح منایا ہوگا, کیا میرے لیے اس عورت نے کیا ہوگا, کیا نہیں کیا ہوگا. تو بس اسے اس ٹائم اپنی خواہشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بس میری خواہشیں پوری ہوں. ٹھیک ہے, اگلی عورت چاہے بھاڑ میں جائے, چاہے جہاں مرضی جائے, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں عورت کا احساس کرتے, انہیں بس چند اور کچھ عرصے کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے ہسبینڈ کو جب دیکھتی تھی بس 1 سال انہوں نے مجھ سے محبت رکھی, بہت رکھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا رویہ اس طرح کہ اولاد کے بارے میں وہ اس طرح سوچنے لگ گئے, مجھے بھی ان سے تھوڑی نفرت ہونے لگی. پھر میں نے کہا شاید انہیں کچھ صدمہ ہے اس طرح کا لگا ہوا ہے. تو میں انہیں مطلب سمجھنا چاہ رہی تھی, لیکن انہوں نے سمجھنے کا موقع نہیں دیا. میں اپنے بچے کو لے کر میں امی کی طرف آئی, انہوں نے پیچھے سے ڈیورس بھیج دی. کہ پیغام ان لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ لو میرج شادی بیکار ہے. پیرنٹس کی مرضی سے شادی. جی بالکل, ایسا ہی ہونا چاہیے. جہاں پہ ماں باپ بہن بھائی خوش ہیں
ایسے مار دے لو میرج کے لیے. جی ناظرین، فی الحال مجھے اجازت دیں. کیسے کروڑ پتی لڑکی اکیلے تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے، ساری کہانی آپ نے ملائکہ کی زبانی جانی. اور فی الحال مجھے اور ملائکہ کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.